أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کل اس آیت کے پہلے ٹکڑے کی تشریح کی گئی تھی کہ طلاق شدہ عورت 3 قروء تک انتظار کرے گی۔ قروء کا مطلب کیا ہے اور عدت میں عورت کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، کیا مقصد ہے، اس کی تفصیلات بتائی گئی تھی۔ اب جو آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس میں اس سلسلے میں مزید کیا احکام ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان کے رحم میں، إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ عدت کا کیا مقصد ہے کل بتایا گیا تھا کہ رحم خالی ہے، صاف ہے یا نہیں، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب عدت کے سلسلے میں جو مدت طے کی گئی ہے اس مدت کے پورا ہونے یا نہ ہونے میں یا رحم میں بچہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی عورت کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مسئلہ ہے، بچہ پیٹ میں ہے یا نہیں اس کو محسوس ہوتا ہے، عدت کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ختم ہوا یا نہیں، حیض شروع ہوا یا نہیں، ختم ہوا یا نہیں، اس کی معلومات زیادہ اس کو ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے اللہ نے کنڈیشن رکھا کہ وہ اپنے رحم کے اندر جو چیز ہے اس کو چھپائے نہیں، اگر بچہ موجود ہے تو اس کا اقرار کرے، یہ نہیں کہ دوسرے کا بچہ موجود ہے شوہر کا لیکن کہے کہ نہیں ہے اور پھر دوسرے مرد سے شادی کر لی، اب نسب میں خلط ملط ہو جائے گا۔ یا بعض مرتبہ چونکہ 1 طلاق 2 طلاق وغیرہ دینے کے بعد جب عدت میں عورت رہتی ہے تو اس کا نفقہ بھی شوہر پر ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ عورتیں شوہر کا نفقہ ملتا رہے اس کے لیے وہ اپنا حیض چھپاتی ہے، 3 طہر ہو گئے، حیض شروع ہو گیا، پھر بھی بتاتی نہیں ہے تاکہ نفقہ ملتا رہے، یا کبھی کبھی قبل از وقت عدت کے ختم ہونے کے بارے میں اعلان کر دیتی ہے تاکہ جلدی شادی کرنے کا موقع ملے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ ان چیزوں سے باز رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو دھمکی بھی دی کہ تمہارا اختیار ہونے یا تمہاری بات کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم رحم کی صفائی کے سلسلے میں یا عدت کے ختم ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں اپنی منمانی کرو یا جو چاہے کہہ تو نہیں، بلکہ ایک امانت ہے یہ
صحیح صحیح بتانا چاہیے، کل کو اللہ کے ہاں اس کا حساب بھی ہوگا۔ اس لیے کہا ولا یحل لہن، ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ ان یکتمن، کتم یکتم کہتے ہیں چھپانا، اور رحم کی جمع ارحام، رحم مادر جو تھیلی رہتی ہے جس کے بچہ دانی جسے کہتے ہیں، کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو چیزیں پیدا کی ہے اس کو چھپائے۔ خلق کے معنی پیدا کی، یعنی بچہ اگر اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا اس کو چھپائے، یا خون جمائے رکھا ہے تو اس کو چھپائے، اس کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ ان کن من باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی ایک ایمان والی عورت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو مومن ہوگی اس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہوگا کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا۔ یہ یقین جس کے اندر ہوگا وہ کبھی اس معاملے میں ہیرا پھیری نہیں کرے گی، جھوٹ نہیں بولے گی۔ ایک تو ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، جب عورت ایک طلاق کے بعد عدت میں ہوتی ہے یا دوسرے طلاق کے بعد عدت میں ہوتی ہے، تو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اس میں شوہر کا حق ہوتا ہے۔ وہ اگر آپس میں اصلاح کرنا چاہتا ہے، مقصد اس کا اچھا ہے، صحیح ہے، تو وہ اپنی مرضی سے رجوع کر سکتا ہے، یہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت ایک طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد جب عدت میں ہوتی ہے، شوہر کے گھر میں اگر رہتی ہے تو وہیں عدت گزارتی ہے، اور اس وقت نفقہ بھی شوہر کو دینا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے۔ عدت میں جیسا کہ کل بھی بتایا، عدت میں بیٹھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو اپنے اپنے معاملات میں غور کرنے کا موقع ملے، کہاں غلطی ہوئی، کہاں جلد بازی ہوئی، پچھتاوا ہو جائے تو کس طرح سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کا بھی موقع ملے، تو اس لیے عدت میں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں رہے گی تو پھر انسان کی طبیعت آمادہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے عدت کے اندر اگر رجوع کرنا ہے تو یہ شوہر کا حق ہے، تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی کو گواہ بنائے کہ دیکھیے میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، ورنہ جمہور علماء کے نزدیک گواہ بنانا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ شوہر کا اپنا حق ہے۔ البتہ اگر عدت کا پیریڈ ختم ہو گیا تو وہ الگ ہو جاتی ہے، اس کو دوسرے سے نکاح کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ اب ایک طلاق اس نے دے دی، عدت کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب دوبارہ پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، تب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس عورت کی مرضی ضروری ہے، عدت کے اندر رجوع کرنا ہے تو عورت کی مرضی ضروری نہیں ہے، لیکن عدت کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد اگر رجوع کرنا ہے تب عورت کی مرضی ضروری ہے۔ اور دوسرے، دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے، دوبارہ نکاح کرنا ہے، گواہ بنانا، جو نکاح کا پروسیجر ہے وہ پورا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے اگر رجوع کرے تو پھر وہ بغیر نکاح کے اور بغیر کسی کو گواہ بنائے بھی رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اور شوہر کا حق رہتا ہے وہ۔ تو اس لیے کہا وہ بعولتہن، بعل ان کی جمع بعول کہتے ہیں شوہر، چونکہ سابق میں وہ شوہر تھا، اب پورے اس کے احکامات ختم نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے کہا، اور رد کہتے ہیں رجوع کرنا، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، ان کے شوہر اس معاملے میں رجوع کرنے کا زیادہ حق رہتے ہیں، حق کا مطلب زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذلک معنی اس مسئلے میں، ان ارادوا اصلاح، لیکن کنڈیشن لگا دیا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تب مردوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ رجوع کریں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے، عورت کو تکلیف دینا مقصود ہے، لٹکانا مقصود ہے، تب اس کو یہ حق نہیں ہے، کرے تو
رجوع تو مانا جائے گا شریعت میں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی۔ جاہلیت میں کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دے دیا اور پیریڈ ختم ہونے کی، عدت ختم ہونے کا موقع آ گیا، اس کی مدت آ گئی، ذرا سے دن باقی رہ گئے، وہ رجوع کرتا تھا۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اس کو تکلیف دی جائے، اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ آزاد ہو جائے گی، دوسری شادی کرے گی۔ اب اس کو شادی کرنا نہیں دیا جائے، اپنے ہی نکاح میں رکھا جائے اور اس کے حقوق ادا نہ کریں، اس کو تکلیف دیں، ستائیں۔ اس کے لیے جب پیریڈ ختم، عدت کی مدت ختم ہونے کا موقع آتا، فوراً رجوع کرتا اور پھر کچھ مدت کے بعد پھر طلاق دیتا، پھر ختم ہونے کی مدت آتی پھر رجوع کرتا۔ نہ طلاق دے کر اس کو الگ کرتا، نہ نکاح میں رکھ کر اس کے حقوق ادا کرتا، صرف اس کو تکلیف دینا مقصود ہوتا۔ تو یہ جاہلیت میں رسم تھی، تو اسی لیے اسلام نے کنڈیشن رکھا اس کا، اللہ نے باقاعدہ شرط رکھی کہ ان ارادوا اصلاح، اگر مرد حضرات اصلاح چاہتے ہیں، آپس میں صلح صفائی چاہتے ہیں اور پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تب شوہر کو اس عدت کی مدت میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر اصلاح نہیں چاہتے تو پھر رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کو آزاد کرنا چاہیے، چاہے تاکہ وہ اپنی زندگی بنائے۔ آپ اپنے پاس رکھ کر اس کو تکلیف نہ دیں، بلکہ وہ اپنی زندگی بنائے گی، وہ دوسرے سے شادی کرے گی اور وہ خوش رہے گی۔ آپ دوسرے سے شادی کیجئے، آپ خوش رہیے۔ بہرحال یہ احکام عدت کی مدت کے بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دامن۔ وآخر دعوانا